بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ خبر گروپ کے سربراہ ضیاء شاہد کا انتقال۔ ضیاء شاہد کو گردوں کا عارضہ لاحق تھا، جبکہ ضیاء شاہد کو صحافتی خدمات پر ستارہ امتیاز بھی ملا ہے۔ خبر گروپ کے سربراہ ضیاء شاہد کا انتقال ہو گیا ہے۔ ضیاء شاہد کو گردوں کا عارضہ لاحق تھا۔ ضیاء شاہد کو صحافتی خدمات پر ستارہ امتیاز بھی ملا ہے۔ خبر گروپ کے سربراہ ضیاء شاہد ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ضیاء شاہد کو گردوں کا عارضہ بھی لاحق تھا۔ ضیاء شاہد کو صحافتی خدمات پر بھی ستارہ امتیاز مل چکا تھا۔ کچھ دیگر خبریں شامل کر لیتے ہیں۔ شہریوں کے لیے 30 رمضان بازار سج گئے۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 375 روپے میں دستیاب۔ پھل، سبزی، کریانہ آئٹمز، چکن، بیف اور مٹن سرکاری قیمت سے بھی کم نرخ پر فروخت۔ کمشنر لاہور اور ڈی سی مدثر ریاض نے رمضان بازاروں کے دورے کیے۔ ضلع انتظامیہ کے تحت شہر میں 30 رمضان بازار فعال کر دیے گئے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ٹائیڈ محمد عثمان نے رمضان بازاروں کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کی سہولت کے لیے چینی، سبزی، فروٹ، کھجور، کریانہ آئٹمز، برائلر، مٹن اور بیف کے سٹالز لگائے گئے ہیں۔ بازاروں کو کھلا رکھنا زیادہ ضروری ہے تاکہ بیماری نہ پھیلے۔ بند جگہ کے اوپر اگر آپ ایئر کنڈیشننگ کر دیں گے تو بیماری پھیلنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم اس کو نہیں کرنا چاہتے۔ موسم بھی ٹھیک ہے اور ہوادار بھی ہے، اور اس وقت کووڈ لائک سچویشن ہے، تو ہمیں اس طرح کے بازار زیادہ سوٹ کر رہے ہیں۔ کمشنر لاہور نے دعویٰ کیا کہ پورے رمضان مبارک کے دوران سبسیڈائزڈ اشیاء کی فراہمی میں تعطل نہیں آئے گا۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس وافر مقدار میں چینی ہے۔ آپ بار بار لائن میں کھڑے ہو کے چینی لینے کی بجائے کل دوبارہ آ کے چینی لیں، پرسوں پھر دوبارہ آ کے چینی لیں۔ چینی یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ختم نہیں ہوگی، ملتی رہے گی۔ رمضان بازاروں میں اشیاء ضروریہ سرکاری نرخوں سے بھی کم قیمت پر فراہم کی جا رہی ہیں۔ کرونا وبا کے باعث صارفین کو SOPs کا پابند بھی کیا گیا ہے۔ لاہوری چینی کے لیے خوار ہو کر رہ گئے۔ رمضان بازاروں میں 68 روپے کلو چینی کے لیے فنگر مارکنگ پر صارفین برہم ہو گئے۔ انتظامیہ کے اقدام کو اپنی تضحیق قرار دے دیا۔ اوپن مارکیٹ میں مہنگی چینی بھی نایاب۔ کئی علاقوں میں شہریوں کو 100 روپے کلو والی چینی بھی نہیں مل رہی۔ ضلع انتظامیہ کے تحت رمضان بازار لگے تو چینی کے حصول کے لیے شہریوں کی لمبی قطاریں بھی لگ گئیں۔ ایک صارف کو ایک ہی بار چینی کی خرید کے لیے انتظامیہ نے فنگر مارکنگ کی، جسے شہریوں نے اپنی تضحیق قرار دیا۔ آگے بچوں کو ٹیکہ لگاتے تھے خسرے کا، ٹھیک ہے، تو نشان لگاتے تھے انگوٹھے پہ۔ اب بڑوں کو 2 کلو چینی دے رہے ہیں اور نشان لگا رہے ہیں۔ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ٹیکہ ہی ہو گیا نا چینی والا، ٹھیک ہے۔ کمشنر لاہور نے فنگر مارکنگ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد کسی کی تضحیق نہیں بلکہ ہر شہری تک سستی چینی پہنچانا ہے۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں شہریوں کو مہنگی چینی بھی نہ ملی۔ گلبرگ، سلامت پورہ، باغبان پورہ سمیت کئی علاقوں میں چینی کی قلت برقرار ہے۔ رمضان المبارک سر پر ہے، لیکن انتظامیہ ابھی تک چینی کی دستیابی کا مسئلہ حل نہیں کر سکی، جو شہریوں کے لیے باعث تشویش ہے۔ ٹاؤن شپ رمضان بازار میں غیر معیاری آٹے کی فروخت۔ شہریوں کی جانب سے انتظامیہ کو شکایات موصول۔ شہری کہتے ہیں مٹی ملا آٹا فراہم کیا جا رہا ہے جو کھانے کے لائق ہی نہیں۔ رات کو ہم نے آٹا گوندھ کے وہ پکائی ہے، روٹیاں پکائی ہیں، تو اس میں کافی مٹی تھی، کرک ہے اس میں، تو یہ آٹا کھانے کے قابل تو نہیں ہے۔ لیکن میں نے کمپلین کی ہے ان کو، وہ کہتے ہیں یہ چینج کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کی شکل دیکھ کے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم چینج کر دیں گے، کیونکہ ان کا لہجہ آج بڑا پولائٹ ہے، پہلے اب وائرس کے مہلک حملے جاری ہیں۔ شہر میں مزید 1206 نئے مریضوں کی تصدیق ہو گئی۔ 16 قیمتی زندگی کے چراغ بجھ چکے ہیں۔ ہسپتالوں میں بھی شدید علیل مریضوں کا رش ہے۔ انتہائی نگہداشت وارڈ میں 90% تک مریض بھر چکے ہیں۔ کرونا وائرس کی تیسری لہر کی شدت میں بتدریج اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں کرونا وائرس کے 1206 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی اور 16 اموات رپورٹ ہوئی۔ حمید لطیف اور جناح ہسپتال میں 3 مریض دم توڑ گئے۔ سوشل سیکورٹی ہسپتال ملتان روڈ میں کرونا سے 2 اموات کی تصدیق ہوئی۔ PIC PKLI گرکی ہسپتال گلاب دیوی، مڈ سٹی نیشنل ہسپتال اکرم میڈیکل کمپلیکس اور ایور کیئر ہسپتال میں کرونا سے ایک اموات کی تصدیق ہوئی۔ سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں کرونا وائرس کے 743 مریض داخل ہیں۔ ان میں سے 221 حالت تشویشناک ہونے پر وینٹیلیٹرز پر زیر علاج ہیں۔
دوسری جانب NCOC نے 2 ہفتے مکمل لاک ڈاؤن کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے 13 اضلاع میں نافذ اسمارٹ لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی گئی۔ پنجاب حکومت نے کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث NCOC کو 2 ہفتے مکمل لاک ڈاؤن کی تجویز دی تھی۔ NCOC کے اجلاس میں صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد یہ تجویز مسترد کر دی گئی۔ لاہور سمیت پنجاب کے 13 شہروں میں نافذ اسمارٹ لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی گئی ہے۔ حکومت کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کورونا SOPs پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کرائے۔ بازاروں، مارکیٹوں اور کاروبار کے اوقات کار بدستور شام 6 بجے تک رہیں گے۔ جن مارکیٹس میں کورونا SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا اسے بند کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ NCOC کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسپتالوں میں کورونا مریضوں کے لیے بیڈز اور وینٹیلیٹرز کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے۔ رمضان المبارک میں مساجد کے لیے SOPs پر عمل درآمد کروانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ NCOC کی جانب سے رواں ہفتے صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ شہریوں کی جانب سے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا تو اسمارٹ لاک ڈاؤن میں نرمی پر غور کیا جائے گا۔ کیسز مزید بڑھنے پر سخت فیصلے سامنے آ سکتے ہیں۔ شہر کے ڈائگنوسٹک سینٹر شہریوں کو کسی قسم کی سہولیات فراہم کرنے سے قاصر۔ گورنمنٹ شادمان ڈائگنوسٹک سینٹر میں ایک بھی تشخیصی سہولت میسر نہیں۔ آئے روز محکمہ صحت کی جانب سے بڑے بڑے دعوے مگر حقیقت برعکس دکھائی دیتی ہے۔ گورنمنٹ شادمان ڈائگنوسٹک سینٹر میں ایک بھی تشخیصی سہولت میسر نہیں۔ طویل عرصے سے سینٹر میں نظم ایکس رے اور CBC مشین خراب ہے۔ سینٹر میں تعینات وومن میڈیکل آفیسر کورونا کا شکار ہو گئی۔ متبادل ڈاکٹر نہ ہونے کے باعث سینٹر کا رخ کرنے والے مریض الٹرا ساؤنڈ کی سہولت سے بھی محروم ہیں۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ دیہی سمیت دیگر ڈائگنوسٹک سینٹر کی حالت زار بہتر کرنے میں غیر سنجیدہ دکھائی دیتا ہے۔ آگے بڑھیں گے، کچھ دیگر خبریں بھی شامل کر لیتے ہیں۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن پرچہ اسکینڈل کیس میں اہم پیش رفت۔ محکمہ فائنانس کے تمام کامیاب ڈپٹی اکاؤنٹنٹس سروس سے فارغ کر دیے گئے۔ پبلک سروس کمیشن نے مذکورہ اسامی پر امتحانات اور سلیکشن کو منسوخ کرنے کی درخواست کی تھی۔ پرچہ اسکینڈل میں گرفتار ملزمان نے ڈپٹی اکاؤنٹنٹ کا پرچہ چوری کر کے فروخت کرنے کا اعتراف کیا تھا۔ صوبہ بھر میں گریڈ 16 کے 168 افراد ڈپٹی اکاؤنٹنٹ کی اسامیوں پر 6 ماہ سے کام کر رہے تھے۔ پبلک سروس کمیشن مذکورہ اسامی پر دوبارہ امتحانات کا انعقاد کرے گا۔ متاثرین نے حکومتی فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شہر کو کچرے سے پاک کرنا ہمالیہ سر کرنے کے مترادف ہو گیا ہے۔ گلبرگ، اقبال ٹاؤن، مغل پورہ، لال پل اور برکی روڈ سمیت متعدد علاقوں میں صفائی کی ناقص صورتحال۔ یہاں گند کا اتنا ڈھیر ہو گیا کہ سارا کیبن بنا ہوا تھا جو سارا وہ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ اہل محلہ میں بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ 6 مہینے ہو گئے کوڑا نہیں چوکتے نا، کہ یہاں پر اتنی گندگی ہے، اتنا گند ہے کہ یہاں سانس لینا محال ہو جاتا ہے۔ ایک اوپر سے لوگ منی مزدہ ایسوسی ایشن کا مطالبات کے حق میں دھرنا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ آفس کے باہر ٹینٹ لگا لیے، مزدے لگا کے سڑک بلاک کر دی۔ ٹرانسپورٹرز مطالبات کی منظوری کے لیے ایک بار پھر سڑکوں پر آ گئے۔ پاکستان منی مزدہ ایسوسی ایشن نے محکمہ ٹرانسپورٹ کے باہر دھرنا دے دیا۔ مظاہرین نے روٹ پرمٹ میں کیا گیا اضافہ واپس لینے اور نیلامی کی منسوخ شدہ گاڑیاں بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ ٹرانسپورٹرز نے مطالبات تسلیم کیے جانے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ صبح سے ہمارا دھرنا جاری ہے تقریباً دوپہر 12 بجے سے، اور جب تک یہ ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے ہمارا احتجاج اور دھرنا جاری رہے گا۔ ہمیں سڑک پر سونا منظور ہے، ہم سوئیں گے رات کو۔ آپ رات 2 بجے ہیں، ہم ادھر ہی سوتے ہوں گے، لیکن یہ 2 دن کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ پنجاب میں ہو کیا رہا۔ مظاہرین نے ٹینٹ لگا کر دھرنا دے دیا اور مزدے لگا کر مین روڈ بلاک کر دیا، جس سے ٹریفک روانی تعطل کا شکار رہی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو یہ گورنر ہاؤس کا رخ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور مال روڈ کو بھی اسی طرز پر دھرنا دے کر بند کر دیں گے۔ کیمرامین ثاقب کے ہمراہ عثمان علیم، City 42۔ بینک آف پنجاب کی تقرریوں میں بے ضابطگیوں کا الزام۔ نیب نے شہباز شریف کے خلاف ایک اور کیس کھول دیا، جیل میں تفتیش کرنے کی درخواست دائر۔ احتساب عدالت نے نیب راولپنڈی کو شہباز شریف سے تفتیش کرنے کی اجازت دے دی۔ نیب راولپنڈی نے احتساب عدالت میں شہباز شریف سے جیل میں بینک آف پنجاب کیس میں تفتیش کرنے کی درخواست دائر کی۔ احتساب کورٹ کے ڈیوٹی جج شیخ سجاد احمد کی عدالت کو بتایا گیا کہ شہباز شریف نے اپنے دور میں بینک میں جو تقرریاں کی اس میں بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، اس حوالے سے ان سے تفتیش کرنی ہے۔ عدالت نے نیب راولپنڈی کو جیل میں تفتیش کرنے کی اجازت دے دی۔ ٹیم کسی بھی وقت شہباز شریف سے تفتیش کرنے کوٹ لکھپت جیل پہنچ جائے گی۔ جیل کوٹ لکھپت کو اطلاع کر دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی جاتی عمرہ راضی کیس میں درخواست ضمانت نمٹا دی ہے۔ عدالت نے نیب کو حکم دیا ہے کہ وہ گرفتاری سے 10 روز قبل انہیں آگاہ کریں۔
जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस असजद जवेद घुराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। मरियम नवाज अदालत पेश हुई। नायब वकील ने अदालत को आगाह किया कि मरियम नवाज के वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए गए। 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त जमानत निपटाते हुए हुक्म दिया कि दरख्वास्त गुजार को गिरफ्तारी से 10 रोज कबल आगाह किया जाए। केस की समाअत के बाद मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब जहांगीर तरीन के जहाज और खर्चे पर ऐश करते रहे उस वक्त शुगर माफिया नहीं थे, अब अचानक कैसे शुगर माफिया याद आ गया। जहांगीर तरीन साहब के खर्चे पे ऐश कर रहे थे, जब तक आप उनकी गाड़ियां, उनके घर, उनकी हर चीज इस्तेमाल कर रहे थे, उस वक्त तक वो शुगर माफिया नहीं थे, और आज अचानक आपको याद आ गया कि वो शुगर माफिया हैं। डस्का इलेक्शन में कामयाबी के बाद मरियम नवाज ने कराची की सीट पर नजरें जमा ली और शहर कैद जाने का ऐलान किया। उन्होंने न सिर्फ अपने वोट पर पहरा दिया, वोट दिया, उस पर पहरा दिया, बल्कि इन वोट चोरों के हल्क से इन्होंने वो सीट वापस निकलवाई। मरियम नवाज बिलावल भुट्टो की जानब से पीडीएम का शोकाज फाड़ने से मुतल्लिक सवाल गोल कर गई और कहा यह मामला फजल रहमान देखेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और फ्रॉड के मुकदमात। एफआईए ने जहांगीर तरीन, अली तरीन को 8 सवालों के जवाब समेत तलब कर लिया। जहांगीर तरीन के दामाद की मिल का सीईओ भी रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया गया। एफआईए ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन से 13 अप्रैल को 8 सवालों के जवाब तलब कर लिए। आज उनकी रिहाइशगाह पर एफआईए में तलबी का नोटिस उनके मैनेजर को वसूल करवाया गया है। एफआईए हुकाम का कहना है कि जहांगीर तरीन से इन 8 सवालों के जवाब गुज़िश्ता 1 साल से मांगे जा रहे हैं। एफआईए ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन से एमसीबी बैंक की रिपोर्ट, फार्म्स मशीनरी और 35,000 एकड़ रकबे की तखमीने रिपोर्ट्स भी मांगी गई हैं। जहांगीर तरीन की जानिब से उनके दामाद की फारूकी पल्प मिल के अकाउंट में जो 2009 से बंद थी, उसमें 2015 तक 3 अरब से जायद की ट्रांजैक्शन की गई, जिसके शेयर होल्डर को धोखे में रखा गया। जबकि इसी दौरान जब जहांगीर तरीन ग्रुप की कंपनी JDW का खसारा जाहिर किया जा रहा था, तब अली तरीन की जानिब से अरबों रुपए की बरतानिया में प्रॉपर्टी खरीदी गई। एफआईए ने अली तरीन से इस प्रॉपर्टी खरीदारी की मनी ट्रेल भी तलब कर रखी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। उस्मान बुज़दार कहते हैं एक्सप्रेस पे प्रोजेक्ट गेम चेंजर साबित होगा। शेख रशीद ने अवामी फलाह के इक़दामात पर हुकूमत को खिराज तहसीन पेश किया। ऐवान वज़ीर आला में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है, लगता है अपोजिशन का अगला लॉन्ग मार्च एक दूसरे के खिलाफ होगा। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, बिलावल भुट्टो ने पीडीएम का शोकाज नहीं, उनका गिरेबान फाड़ा है। गवर्नर हाउस में आब पाक अथॉरिटी के तहत साफ पानी की फराहमी की तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब ने लाहौर डिवीज़न के लिए 146 वाटर स्कीमों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गवर्नर पंजाब ने कि अवाम जमहूरियत का तसलसल चाहते हैं। आसिफ जरदारी और नवाज हुकूमत ने 5 साल पूरे किए हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में ना कोई लड़ाई है और ना ही हम आमने सामने हैं। नवाज शरीफ गैर असूली मौक़िफ़ के साथ खड़े नहीं हो सकते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हम कोई आमने सामने नहीं है। हमारी जदोजहद जो है वो आवाम के हक़ के हाकमियत के हसूल के लिए है। हमारी जदोजहद जो है वो सिविलियन बालादस्ती के लिए है। हमारी जदोजहद जो है वो वोट की इज्जत के लिए है। कुछ दीगर खबरें शामिल कर लेते हैं। प्लाज्मा के ज़रूरतमंद मरीजों के लिए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेस का इनकलाबी इक़दाम। शोबा न्यूरोलॉजी में प्लाज्मा यूनिट कायम कर दिया गया है। हमारा प्लान ये है कि हम तकरीबन 200 के करीब जो मरीज़ हैं उनके 5 ट्रीटमेंट्स करें, और ये ट्रीटमेंट टोटली फ्री है। इसमें कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई पार्टली पेड नहीं है। जो मरीज़ आ गया और उसने कह दिया कि हम अफोर्डिंग नहीं है, हम ये चाहते हैं, उसको अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ ये किट फ्री मिलेगी, बल्कि उनको जो एल्ब्यूमिन की अगर ज़रूरत पड़ती है, जो कि बड़ा महंगा ट्रीटमेंट है, वो भी हम फ्री देंगे। ट्रिपल ल्यूमन लाइन की ज़रूरत होती है, हम वो भी फ्री देंगे। CEO रहीम स्टोर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अख्तर महमूद को करीम ब्लॉक इकबाल टाउन के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। CEO रहीम स्टोर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अख्तर महमूद की नमाज जनाजा साइंस कॉलेज वहादत रोड पर अदा की गई। तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी ने नमाज जनाजा पढ़ाई।
नमाज जनाजा में सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन, ख्वाजा इमरान नजीर, वहीद आलम खान, बिलाल यासीन, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, अब्दुल रज़ाक ढिल्लू, हाफिज मियां नुमान, मेहर राशिद, सिबगतुल्लाह सुल्तान, इमरान भट्टी, सुलेमान हुसैन सुल्तानी, मियां वैस, तौसीफ शाह, ताजिर रहनुमा नईम मीर, उमर इकबाल, शहबाज घोष, रमजान गुज्जर, शबीर गुज्जर, मजहर इकबाल भट्ट, सैयद नसीबुल्लाह गर्देजी, इश्तियाक नून, मियां फैसल वहीद, समाजी शख्सियत शाहिद कादिर समेत ताजिर कम्युनिटी और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता सैकड़ों अफराद शरीक हुए। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि राना अख्तर महमूद इंतहाई नफीस, हमदर्द और गरीब परवर इंसान थे। हजारों की तादाद में लोगों ने जो है उनका नमाज जनाजा पढ़ा है और बहुत दुख और बहुत तकलीफ का इज़हार किया है। ये गवाही है इस बात की कि राना अख्तर साहब जनती इंसान थे। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमें, अल्लाह करे कि उनकी अगली मंजिलें अल्लाह ताला आसान करे। मैं समझता हूँ कि राना साहब इस हालत में रुखसत हुए हैं कि लोग उनको अच्छे अल्फाज से याद कर रहे हैं, लोग उनके अखलाकी बुलंदियों को याद कर रहे हैं, लोग उनकी मिलनसारी को, उनकी हमदर्दी को और गमखारी को आज याद कर रहे हैं। नमाज जनाजा के बाद राना अख्तर महमूद को इकबाल टाउन करीम ब्लॉक के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तदफीन के बाद दुआ की गई। के सवालों में आसानियां पैदा फरमा, या अल्लाह पाक कब्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान, कब्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत नसीब अता फरमा। मरहूम की रस्म कुल मंगल को नमाज असर के बाद जामिया मस्जिद कॉलेज ब्लॉक इकबाल टाउन में अदा की जाएगी। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ उमर असलम, सिटी 42। खेल की बात करेंगे। इमाम रजा एथलेटिक्स कप, पाकिस्तानी एथलेटिक अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो इवेंट में सोने का तमगा जीतकर अपना साउथ एशियन और नेशनल रिकॉर्ड बेहतर कर लिया। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने ईरान के शहर मशहद में मुनक्किदा इमाम रजा एथलेटिक्स कप में जैवलिन थ्रो इवेंट में 86.38 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 42।